بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل اور پیغمبروں کو بھیجا ہے، سبھی کو اپنی کھلی نشانیاں اور دلائل عطا فرما کر مبعوث فرمایا. انہی دلائل کو معجزات کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. تو جتنے بھی انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، تقریباً سبھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیاں اور معجزے عطا فرمایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام خوبیاں اور نعمتیں اور معجزے اور کھلی نشانیاں عطا فرما دی تھیں جو تقریباً منفرد طور پر سبھی کو عطا کی گئی تھی. انہی نشانیوں اور معجزوں میں سے ایک معجزہ واقعہ اسراء و معراج کا بھی ہے. اس کا پس منظر یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کیا، شرک کی تردید فرمائی، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، اور جو بھی آپ کو ایمان لاتے، آپ کے ہاتھوں ایمان لاتے، ان سب کو پریشان کیا گیا، ہراساں کیا گیا. لیکن سبھی صحابہ کرام صبر کرتے، برداشت کرتے، تکلیفوں کو سہتے. اور آپ کے چچا ابو طالب اور اسی طرح آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک بحیات رہی تو ان دونوں کا سبھی لوگ پاس و لحاظ کرتے تھے. چونکہ آپ کے چچا ابو طالب اپنی قوم کا سردار اور معزز تھے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ایک مالدار اور نیک خاتون تھی، تو ان دونوں سے آپ سب کو بڑا سہارا ملتا تھا. یہ دونوں بڑے مضبوط ڈھال بنے ہوئے تھے. جب تک اتنوں باحیات رہے کسی نے کھل کر آپ کی مخالفت نہیں کیا. چنانچہ سن 10 نبوی میں آپ کے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور 3 دن کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. اس سے آپ سب کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ بہت ہی رنجیدہ، غمزدہ، افسردہ اور کبیدہ خاطر ہوئے. آپ کو حزن و ملال اور رنج و الم ہوا. آپ بہت ہی پریشان ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ ان دونوں کے انتقال کے بعد جن کو آپ اپنا محبوب سمجھتے تھے وہ بھی آپ کی مخالفت کرنے لگے. سبھی لوگ کھل کر مخالفت کرنے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے. اس مایوس کن حالات اور تکلیف دہ حالات سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اس امید سے کہ وہاں کو لوگوں کو دعوت دی جائے، دین حنیف سے مانوس کیا جائے، لوگوں کو دین سے قریب کیا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھ لیا اور طائف پہنچے. وہاں کے رؤساء، معززین اور سرداروں کو دعوت دیا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا مانتے، بلکہ مکہ والوں سے بھی بڑھ کر سنگ دل اور سخت دل ثابت ہوئے. ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو زخمی کیا. اسی زخم کو مندمل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بدحاق نامی سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. چنانچہ جبرائیل امین نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آب زمزم سے
آپ کے قلب اطہر کو دھویا اور سونے کا ایک تشت جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا وہ آپ کے سینے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی سواری پر سوار کر کے بیت المقدس لے گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور اس مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے عالم بالا کی سیر ساتوں آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی بیت المقدس امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کیجئے۔ چنانچہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو چنا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ کی امت فطرت پر قائم رہے گی۔ اگر آپ شراب کی پیالے کو چنے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان اول تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر دستک دیتے ہیں تو سبھی فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سبھی فرشتے کہتے ہیں کیا انہیں بلایا گیا یا وہ خود آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ سبھی فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بکم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو الآبا سیدنا آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے انہیں سلام عرض کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ فرزند صالح نبی صالح کو خوش آمدید ہو۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دستک دیتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں جبرائیل۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں انہیں بلایا گیا ہے وہ خود آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ تو سبھی فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اور وہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ دونوں بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا بکم کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہاں پر بھی سبھی فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، سبھی فرشتوں نے اسی طرح آپ کا استقبال کیا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں اور آپ کو استقبال کرتے ہیں۔ یعنی سبھی فرشتے اور انبیاء آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد البیت المعمور کو آپ کے قریب کر دیا گیا، آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ بیت معمور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس میں آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بیری کے درخت کا نام سدرہ ہے اور اس کے پتے جس تک ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں ایسے اس کے پتے ہیں، اور اس کا پھل جس طرح مٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے ایسے اس کے پھل ہوتے ہیں، تو سدرہ اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال سدرۃ المنتہا
کے पास आपको ले जाया गया जिससे आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आपको आता होता है। शर्फ आप सल्लम को अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आता किया जाता है। अल्लाह ताला से हम कलामी होती है और अल्लाह ताला ने वहीं पर बेशुमार निशानियां दिखाया। चांद सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लम 4 नहरें देखते हैं, 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी। तो आप सल्लम हज़रत जिब्रील इसलिए पूछते हैं कि 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी कौन से नहर है? तो जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 बातिनी नहर जन्नत की नहरें हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें ये नील और फुरात हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने वहीं पर आपको अजीम तोहफा यानी नमाज जैसी अजीम दौलत और नेमत से सरफराज फरमाया। 50 वक्त की नमाज आप सल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। उसके बाद आप वहां से दीदार इलाही से सरफराज होकर दीदार इलाही का शर्फ हासिल करके वापस लौटते हैं। अजीम तोहफा नमाज जैसी तोहफा को लेकर वापस लौटते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आपको कौन सा तोहफा दिया गया है? तो आप सल्लम फरमाते हैं मुझे नमाज अता की गई है, 50 वक्त की नमाजें अता की गई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी उम्मत ताब नहीं ला पाएगी, इस मुशक्क़त को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चुनांचे आप बारगाह इलाही में फिर जाइए, आप वहाँ पर तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए, नमाज को कम करने की दरख्वास्त कीजिए। चुनांचे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में फिर दोबारा हाजिर होते हैं और तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करते हैं। चुनांचे 10 नमाजें कम कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर वापस लौटते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पूछते हैं क्या हुआ? तो आप सल्लम बताते हैं कि 10 नमाजें कम कर दी गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपकी उम्मत ताब नहीं ला पाएगी। मैंने बारहा बनी इस्राइल को आजमाया है, उनका मुशाहिदा किया है, तजुर्बा किया है कि वो लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर पाए और आपकी उम्मत तो बड़ी कमज़ोर है, वो तो और मुशक्क़त को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर जाइए बारगाह इलाही में तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए। चुनांचे आप सल्लम फिर जाते हैं बारगाह इलाही में और दरख्वास्त करते हैं। चुनांचे फिर 10 नमाजें कम कर दी जाती हैं। इस तरह सिलसिला चलता रहता है यहाँ तक कि 5 नमाजें कर दी जाती है। उसके बाद निदाए गैबी आती है, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि मैं अपनी बात की मुखालिफत नहीं करता, अपनी बात की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मैं अपने मुआहदे का खिलाफ नहीं करता है। चुनांचे मैंने 50 नमाजें अता की थी लेकिन मैंने तख़फ़ीफ़ कर दिया है, लेकिन सवाब अगरचे 5 नमाजें पढ़ेगा लेकिन उसका सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। तो आप सल्लम को 5 नमाजें अता की गई लेकिन उसका सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। उसके बाद आप सल्लम को दीगर निशानियां दिखाई गईं। चुनांचे आप सल्लम का गुजर ऐसी कौम के पास से हुआ, ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके सर कुचले जा रहे थे, जिनके सर को पत्थर से कुचला जा रहा था। तो आप सल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं जिनके सर को कुचला जा रहा है? तो जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो नमाज से गफलत बरतते थे। और उसके बाद आप सल्लम का गुजर ऐसे लोगों के पास से होता है जो ऊंट और बकरियों की तरह चढ़ रहे होते हैं और ज़क़ूब नामी दरख्त खा रहे होते हैं। चुनांचे आप सल्लम पूछते हैं जिब्रील से ये कौन लोग हैं? तो आप सल्लम फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ज़कात दुनिया में ज़कात नहीं निकालते थे, ज़कात नहीं दिया करते थे। और ऐसे ही आप सल्लम का गुजर ऐसे लोगों के पास से होता है जो गट्ठर को, लकड़ी के गट्ठर को जमा किया करते हैं और उसको उठा नहीं पाते हैं, फिर मजीद जमा किए जाते हैं। आप सल्लम पूछते हैं ये क्या माजरा है? तो आप सल्लम को बताया जाता है ये वो लोग हैं जिनके पास अमानतें रखी गई थी लेकिन वो लोग अमानत को सही तौर पर निभाते नहीं थे बल्कि खयानत करते थे। और इसी तरह आप सल्लम का गुजर ऐसे लोगों के पास से होता है जिनके सामने हंडियों में गोश्त उबाला जाता है, गोश्त पकाया जाता है और कुछ कच्चे नापाक गोश्त होते हैं तो वो पके हुए गोश्त को छोड़कर कच्चे और नापाक गोश्त को खाते हैं। आप सल्लम पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं? तो आप सल्लम को बताया जाता है
کہ وہ زانی ہیں، زناکار ہیں، جو غیر محرم دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے۔ تو یہی حالت ان عورتوں کی بھی ہوگی جو عورتیں اپنے خاوند کو، حلال خاوند اور شوہر کو چھوڑ کر دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ واعظ اور خطبہ ہیں جو فتنے پرور تھے، فتنہ پھیلاتے تھے۔ اور ایسی آپ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو خون کی ندیوں میں تیر رہا تھا اور ان کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا۔ تو آپ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، سود کا معاملہ کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ اور بھی دیگر نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا، دیگر چیزیں آپ وسلم کو دکھائی گئیں۔ بہرحال تو آپ وسلم کے اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ناگفتہ بھی حالات میں، مایوس کن حالات میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا، اپنی نشانی دکھایا کہ ایسے مایوس کن حالات میں جس وقت کوئی آپ کا سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، غم گسار نہیں تھا، ایسی حالت میں آپ کو براق نامی سواری پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے عالم بالا کا مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان پر لے جا کر عالم بالا کا مشاہدہ کرایا۔ آپ سب جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ تمام چیزیں چند گھڑیوں میں، چند لمحوں میں، چند ساعتوں میں تمام چیزیں ہو گئیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو چند لمحوں میں، چند گھڑی میں، چند وقت میں، چند ساعت میں اپنے محبوب کو دیدار کرا سکتا ہے، جنت کا مشاہدہ کرا سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے اب بھی کہ ہمارے حالات کو درست کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کامل رکھتے ہوں، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان کا ہم سودا نہیں کریں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، چونکہ یہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ آپ وسلم کی جس طرح معراج بیت مقدس سے سات و آسمان پر لے جایا گیا وہ معراج ہے، لیکن مومن کی معراج نماز ہے، یہ عظیم تحفہ ہے۔ تو ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز ہمیشہ ہم پڑھتے رہیں گے، اور جب ہماری موت آئے گی تو ایمان پر آئے گی۔ ہم اگر اس کا عہد کریں گے اور ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نصرت ہوگی، مدد ہوگی اور فتح مندی ہمیں حاصل ہوگی۔ آج صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، ان پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم صحیح ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، تو ہمیں خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو اللہ اپنے نبی کو چند گھڑی میں، چند لمحوں میں عالم بالا کا مشاہدہ کرا سکتا ہے، براق نامی سواری کے ذریعے سے سفر کرا سکتا ہے اور جنت کا مشاہدہ کرا سکتا ہے، تو وہ اللہ اب بھی قادر ہے جو ہمیں فتح مندی، نصرت، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے ایمان کو سودا نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ معراج کا۔ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے مفسرین کا، مؤرخین کا، سیرت نگاروں کا۔ بعض نے کہا ہے کہ سن 10 نبوی کا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ 12 کا ہے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور تاریخی سلسلے میں بھی اکثر لوگوں کا رجحان 27 کا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو ترجیح دیا اکثر علماء نے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے رجب کی 27ویں تاریخ کو ترجیح دیا ہے۔ تو 27ویں تاریخ کی شب کو آپ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ وسلم کو اس دنیا سے
عالم بالا کا مشاہدہ کرایا گیا، براق نامی سواری کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، امامت کی، اور اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔